بھی اشارے بھی خدا جانتے ہیں، دل کی ارادے بھی خدا جانتی ہے۔ تو آپ کیا کریں، حالت جنابت میں اللہ کو یاد کریں، کہ زبان سے یاد کر دیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کرو۔ یہ ہوا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ۔ حالت جنابت میں کیا قرآن کی مسح کر سکتے؟ تو آپ کے لیکچرزوں کو اللہ جزائے خیر دے کے آسانی فرمائے، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے وہ کہتے ہیں ہاں جائز ہے، اور ہمارے غیر مقلدین بھائی بھی، وہاں بھی لوگ بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مسح کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے قصداً اگر آپ نے یہ عمل کر دیا تو اپنی ایمان کا پروانہ ڈھونڈ رہا۔ حالت جنابت میں قرآن کریم کو نہیں مسح کرنا، البتہ صورت یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہے تو اس کپڑے سے قرآن کو اٹھا کر کس جگہ میں آپ رکھ سکتی ہیں، اس طریقے سے ایسے یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو ایسا مسح کرنا ان کی مذہب کو یہ ناجائز اور ناروا کام ہے۔ حالت جنابت لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں کس کو مسح نہیں کریں گے مگر جو پاک لوگ ہیں۔ حالت جنابت میں انسان پاک نہیں ہے تو کیوں قرآن مجید کو مسح کرتے؟ یہ مسئلہ سوچ اور سمجھو، ذاکر نائک پیغمبر نہیں ہے کہ ذاکر نائک صاحب نے ایک مسئلہ کیا تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑا آدمی، بڑا ہے امام ابو حنیفہ سے بڑا نہیں، بڑا ہے امام مالک سے بڑا نہیں، بڑا ہے ابو بکر عمر اور یہ جمہور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا مذہب ہے کہ قرآن کو حالت جنابت میں مسح نہیں کرنا۔ دیکھو اگر آپ چاہتے کہ حدیث کا علم مجھے حاصل ہو جائے تو کبھی بھی وضو حدیث کی کتاب کو مسح نہیں کرنا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ادب کے غلام کی اس ورق کو دیکھو، یہ صفحہ جو ہے ورق کا، اس کو بھی اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، اس کو لکھنا کر سکتا ہے انسان، تو اس کو بھی حالت جنابت میں مسح نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اگر اس پہ قرآن آیات لکھا ہے، نہیں قرآن آیات ذکر لکھا ہے، حدیث لکھا ہے، اس کو حالت جنابت میں کبھی مسح نہ کرنا وضو کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ بغیر وضو کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔